اور اس گفتگو کو شروع کرنے والے ہیں عیسیٰ داؤد، اور ان کے سامنے جو جن موجود ہے وہ اپنا نام ابن کنجور بتاتا ہے، اور اس کا کہنا ہے، اس کا کلیم ہے کہ وہ ایک مسلمان جن ہے اور ہندوستان کے سردار جنات میں سے ایک سردار کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کچھ جاننا چاہ رہا ہو، اور کہنے لگا کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں انسانوں کے مقابلے میں 15 یا 16 سال کی عمر کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ نہیں، تمہاری حقیقی عمر کیا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا کہ قسم اٹھاؤ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں نے دوبارہ قسم اٹھائی اور اس نے مجھے بتایا کہ میں 180 سال کا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جنات کتنا عرصہ جیتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہم ہزاروں سال تک جی سکتے ہیں، کچھ 4000 سال تک، کچھ 5000 سال تک، اور بعض اوقات 6000 سال تک بھی، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی 7 یا 8000 سال تک جیے۔ میرا باپ 950 سال کا ایک کافر تھا کہ جب اس کی اپنے ایک وزیر سے لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں وہ مارا گیا تھا، لیکن میرا دادا ان معمر جنات میں سے تھا کہ جو ہزاروں سال تک جیتے ہیں۔ مگر ہم میں سے سب سے بڑی عمر والا ایک جن ہے ابلیس، کہ وہ سب سے قدیم ہے، سب سے معمر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس دنیا میں جنات کی تعداد کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر اللہ کے حکم سے تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات نظر آئیں گے۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے یہاں رکیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو اس کتاب میں تو نہیں ہے، لیکن بڑی ہی محنت کے بعد میں نے آپ کی خاطر اکٹھی ضرور کی ہے۔ پہلی بات نوٹس کریں کہ وہ جن اپنا نام ابن کنجور بتا رہا ہے۔ ابن کا مطلب تو بیٹا ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن کنجور اسینشیلی کوئی عربی لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کسی اور زبان کے لفظ کا عربینائزڈ ورژن ہے، یعنی کسی اور زبان کا لفظ کہ جو عربی رنگ میں ڈھل گیا ہو، اور میرا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ کنجور دراصل ایک انگلش لفظ کانجرر کی عربک شکل ہے، اور کانجرر یا کانجرنگ کے لفظ سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ ساحر، روحوں کو بلانے والا، مینیفیسٹ کرنے والا، ابن کنجور، حاضر کرنے والے کا بیٹا۔ پھر اس کے بعد نوٹس کریں کہ ابن کنجور کا کلیم ہے کہ وہ 180 سال کا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق ایک مختلف رفتار سے ایج کرتی ہے۔ مثلا انسان 20 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے، جبکہ کتا 1.5 سال کی عمر میں ہی جوان ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں گرین لینڈ شارک وہ کہیں 200 سال کی عمر میں جا کر جوان ہوتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مختلف مخلوقات ہیں کہ جن کی فزیولوجی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے اگر ابن کنجور 180 سال کا ایک لڑکا ہے تو اس پر بالکل یقین کیا جا سکتا ہے۔ پھر نوٹس کریں کہ ابن کنجور نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تمہیں ہر طرف جنات نظر آئیں گے، کہ اس دنیا کے ایک بہت بڑے حصے یعنی 70% پر تو صرف پانی ہے، جبکہ خشک زمین صرف 30% ہے، اور اس 30 میں سے بھی سارے کے سارے 30% پر ہی انسان نہیں رہتے، بلکہ اس 30% میں پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، میدان بھی ہیں، اور یہی بیابان ٹھکانے جنات کے رہنے کی جگہ ہیں۔ میں آپ کو وہ بیابان پہاڑ بھی دکھاؤں گا کہ جہاں کے رہنے والے جنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے بھی تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان مذاہب بھی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے درمیان یہود بھی ہیں، ہمارے مابین مسیحی بھی ہیں، اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ اپنے کفر اور شرک میں بدترین حد تک آگے جا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس وقت
تم یہاں اکیلے موجود ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرے علاوہ اس گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 4 جنات کی پوری ایک فیملی رہتی ہے، کہ جس میں شوہر کا نام محمد، اس کی بیوی کا نام زبیدہ، اور ان کے 2 بچے ہیں، سعید اور مرجان، کہ جو اس وقت تمہاری چھت کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ جنات اپنے ہم مذہبوں کے گھر میں بھی رہتے ہیں، وہ کھانے کے وقت کھانے میں بھی شریک ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کا کھانا تمہارے کھانے کو کم نہیں کر دیتا۔ دن کو وہ تمہاری چھتوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اور رات کو انہیں جہاں جگہ ملے وہاں اتر کر وہ سو جاتے ہیں، کرسیوں پر، قالین پر، اور کسی رات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کی طرف جا کر وہیں رات بسر کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے میزبانوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اکثر فجر کی نماز کے وقت انہیں اٹھا بھی دیتے ہیں۔ لیکن جو بستر تمہارے استعمال میں نہ ہو وہ ضرور بے ضرور جنات کے سونے کی جگہ بن جاتے ہیں۔ پھر نوٹس کریں کہ ابن کنجور نے ایسے بستروں کا ذکر کیا کہ جو اگر خالی ہوں تو وہ ضرور بے ضرور جنات کی رہائش گاہ بن جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انفیکٹ اس بارے میں سنن ابو داؤد میں ایک حدیث بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا کمرہ آدمی کا، دوسرا کمرہ بیوی کا، تیسرا کمرہ مہمان کا، اور چوتھا کمرہ شیطان کا ہوتا ہے، یعنی جو بستر خالی ہو اس پر شیاطین اپنا قبضہ کر لیتے ہیں۔ پھر ابن کنجور کا یہ کہنا کہ فجر کی نماز کے وقت اکثر گھر میں رہنے والے جنات اس گھر کے سربراہ کو جگا دیتے ہیں، تو میرے خیال سے ہم سب کے رشتہ داروں میں ایسے واقعات مشہور ہیں کہ جہاں کسی غیر مرئی مخلوق نے ان کا پاؤں ہلا کر انہیں فجر کی اذان کے وقت جگایا ہو۔ اور رہی بات جنات کے ہماری چھتوں کے ساتھ الٹا لٹکے ہونے کی، تو ایک مرتبہ اس منظر کو تصور کر کے خوف کے ساتھ مجھے بھی چرچری آ جاتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی قوم کے متعلق مزید بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے لیے مجسمے اپنے اندر بہت زیادہ کشش رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے تمہارے لیے کسی من پسند کھانے کی خوشبو ہو، سوائے گڑیا کے۔ جب بچے کسی گڑیا سے کھیل لیتے ہیں تو ہمارے لیے اس میں سے وہ کشش ختم ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کچھ بدکار عورتوں کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، ہم میں سے کچھ کو وہ جگہ بہت پسند ہیں کہ جہاں 2 چیزیں آپس میں ملتی ہوں، گرم اور ٹھنڈے پانیوں کا ملاپ، دھوپ اور چھاؤں کے ملنے کی جگہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اپنی قوم کے مردوں اور عورتوں کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ویسے ہی نکاح اور بدفعلیاں ہوتی ہیں کہ جیسے تمہارے ہاں ہوتی ہیں، لیکن ایک انسان عورت کے حمل کی مدت 9 ماہ ہوتی ہے، جبکہ ایک جنایا کا حمل 15 مہینے تک چل سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد 7 سے 8 جنات پیدا ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات 15 جنات کی پیدائش تک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا انسان اور جنات کے درمیان رشتے کا تعلق بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ انسان اور جنات کے درمیان شادی ناممکن ہے، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر جن خود کو کسی انسانی صورت میں ڈھال لے، لیکن اگر یہ شادی ہو بھی جائے تب بھی اولاد کی پیدائش انتہائی مشکل ہوگی، کیونکہ یہ دونوں مخلوقات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک کی پیدائش مٹی سے جبکہ دوسرے کی تخلیق آگ سے ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خود کو آسانی سے کسی انسان کی صورت میں ڈھال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ صلاحیت تمام جنات کے پاس نہیں۔ کچھ جنات خود کو بالکل بھی ظاہر نہیں کر سکتے، مگر کچھ جنات مثلاً عفریت کے پاس خود کو ظاہر کرنے کی زبردست صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس وقت اسے بہت آسانی کے ساتھ مارا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس طرح اپنی شکل بدلتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب ایک جن ظاہر ہونا چاہے تو اسے ٹرانسفارمیشن کے انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب وہ دوبارہ غائب ہونا چاہے
تو اسی ٹرانسفارمیشن کے عمل سے دوبارہ گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے جنات خود کو ظاہر کرنا اتنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں قوانین انسانی قوانین کی نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ ہمارے ہاں سزائیں بھی تمہاری نسبت کہیں زیادہ سخت ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم دیکھنے میں کیسے ہو؟ اس نے جواب دیا، اور یہ جواب بائی دا وے سننے سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہم میں سے مردوں کی گردنیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں گول ہیں، جبکہ ہماری آنکھوں کی پتلیاں سیدھی کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے مردوں میں سے زیادہ تر کے سر پر بال نہیں ہوتے، لیکن ہماری عورتوں کے بال اس قدر لمبے ہوتے ہیں کہ وہ اکثر ان کے پیچھے زمین پر گھسٹتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ جنات کی جلد مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ ہمارے درمیان کچھ سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ سیاہ رنگ کے بھی۔ ہم میں بھورے رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور ایسے رنگ کے بھی کہ جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہم میں سے کچھ کے جسم پر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے وہ اڑ سکتے ہیں، اور کچھ جنات سانپوں اور کتوں کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، بالخصوص وہ کتے کہ جن کی آنکھ پر سفید نشان ہو۔ وہ ایک انتہائی طاقتور شیطان ہوتا ہے۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم سبھی نہایت بدصورت اور خوفناک ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم میں سے زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں، لیکن ہم میں سے بعض جنات اپنی خوبصورتی میں اس قدر بے مثال ہیں کہ اگر تم ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم خوبصورتی کا مطلب بھول جاؤ۔ اوکے، اب اس کتاب سے ہٹ کر آپ کے لیے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن۔ ابن کنجور نے بتایا کہ ایک جنایا کا حمل 15 مہینے تک ٹھہرتا ہے، اور یہ بات بالکل میک سینس کرتی ہے۔ دیکھیں، اس وقت صرف اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی 87 لاکھ قسم کی مخلوقات رہ رہی ہیں، اور میں ان کی تعداد کی بات نہیں کر رہا بلکہ اقسام کی بات کر رہا ہوں، کہ جن میں سے انسان ایک قسم ہے، شیر ایک قسم ہے، ڈولفن ایک قسم ہے، اور ان کی طرح کی 87 لاکھ اقسام تو صرف اس دنیا میں رہ رہی ہیں، کہ جن میں سے ہر ایک کے حمل کی مدت یعنی گیسٹیشن پیریڈ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مثلا ایک انسان عورت کا گیسٹیشن پیریڈ 9 ماہ کا ہوتا ہے، جبکہ پوسمز نامی اس جانور کا گیسٹیشن پیریڈ صرف 12 دن کا ہوتا ہے، اور ان دونوں کے مقابلے میں انڈین ایلیفینٹ یعنی ہاتھی کا گیسٹیشن پیریڈ 2 سال تک چل سکتا ہے۔ تو یقیناً ایک جنایا کے حمل کی مدت بھی 15 ماہ ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ لیکن اس حوالے سے میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ اور ایک حیران کن بات ضرور بتانا چاہوں گا۔ 9ویں صدی کے ایک مصری اسکالر علامہ کمال الدین الدمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں جنات کی ایک خاص قسم اقنس کے متعلق لکھا ہے، کہ جو ایک طرح سے کسی قسم کی کوئی کالونی بنا کر رہتے ہیں، اور اس کالونی میں ایک ماں جنایا ہوتی ہے، ترتبہ، اور جب اس کے بچے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک مرتبہ میں 30 بچے تک دے سکتی ہے۔ 10 بچے ایک جگہ، پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور پھر 10 بچے کسی اور جگہ، اور ان میں سے ہر ایک بچہ انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ انکریڈیبل۔ اب یہ بات سننے میں آپ کو تھوڑی سی عجیب لگی ہوگی، لیکن میرے خیال سے یہ بات بالکل بھی عجیب نہیں ہے اگر آپ شہد کی مکھیوں کے متعلق جانتے ہوں، کیونکہ شہد کی مکھیاں بھی بالکل اسی طرح سے رہتی ہیں، کالونیز بنا کر، چھتیں بنا کر، ہائیوز بنا کر۔ اگر کبھی آپ نے شہد کی مکھیوں کی کسی کالونی کو سمجھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ شہد کی مکھیوں کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے۔ اس ہائرارکی میں ورکر بیز ہوتی ہیں کہ جو کالونی کا تقریباً تمام کام کرتی ہیں۔ کالونی یعنی شہد کا چھتا بنانے سے لے کر شہد پیدا کرنے تک کا تمام کام مکھیوں کی ایک خاص کلاس کرتی ہے کہ جسے ورکر بیز کہتے ہیں۔ پھر ڈرونز ہوتے ہیں، اور پھر آتی ہے کالونی کی اکلوتی ملکہ مکھی کہ جسے کوئین بی کہتے ہیں، پوری کالونی کی واحد ماں جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، ڈرونز کے ساتھ میٹ کر کے مزید مکھیاں پیدا کرنا۔ اپنے سر پر تاج جیسا نیلا نشان لیے ہوئے کالونی کی واحد فلی ڈیولپڈ فیمیل کہ جس کا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے، بچے پیدا کرنا۔ اب ذرا یہی رول جنات کے اس خاص گروپ اقنس کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں
اور صرف 2 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ جنات کی یہ خاص کلاس کہ جو کسی کالونی کی طرح رہتے ہوں گے، جتھا بنا کر، چھتا بنا کر، اور جس میں صرف ایک مدر جنایا ہوگی، سب سے بڑی، شاید وہ بھی اپنے سر پر کسی طرح کا کوئی نشان لیے ہوئے، اور جس کا صرف ایک ہی کام ہوگا جنات کے بچے پیدا کرنا، اور جن میں سے ہر بچہ انسان کا بدترین دشمن ہوتا ہے۔ اس قسم کی کسی کالونی کا صرف ایک تصور ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے بعد ابن کنجور نے بچیوں کے کھیلنے کی گڑیا کا ذکر کیا تھا کہ جب بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کسی نامعلوم ریزن کی وجہ سے، کسی ان نون ریزن کی وجہ سے اس گڑیا کے اندر موجود کشش جنات کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ابن کنجور نے اس بات کی وجہ نہیں بتائی تھی، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھلونوں میں اللہ تعالیٰ نے بچوں کی خوشی کا سامان رکھا ہے۔ وہ کبھی ان سے کھیلتے ہیں، کبھی انہیں توڑ دیتے ہیں، کبھی انہیں پھینک دیتے ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بچوں کی خوشی کی خاطر جنات کی اس کشش کو گڑیاؤں میں سے ختم کر دیا ہے تاکہ وہ بچوں کو تنگ نہ کر سکیں، لیکن یہ صرف میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور حقیقت صرف میرا رب جانتا ہے۔